إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أأسجد لمن خلقت طينا۔ ترجمہ قرآن کے سبق میں آج انشاءاللہ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 61 سے ہم پڑھیں گے۔ وَإِذْ قُلْنَا، اور جب ہم نے کہا، للملائکہ فرشتوں سے، اسجدوا سجدہ کرو، لآدم آدم علیہ السلام کو، فسجدوا الا ابلیس تو سجدہ کیا ان سب نے، الا ابلیس سوائے ابلیس کے، ابلیس نے سجدہ نہ کیا، انکار کر دیا اس نے۔ قالا کہنے لگا، اسجد کیا میں سجدہ کروں، لمن اس کو، خلقتا جس کو پیدا کیا تو نے، طینا مٹی سے۔ آدم علیہ السلام اور ابلیس کا واقعہ جو ہے یہ پہلے بھی گزر چکا ہے، یہ تقریباً یہاں پہ 5ویں بار ہے۔ پہلے سورہ بقرہ آیت نمبر 34 سے 36 تک، اور اسی طرح سورہ اعراف آیت نمبر 11 سے 18 تک، سورہ حجر میں آیت نمبر 29 سے 39 تک یہ واقعہ گزرا ہے، اور یہاں چوتھی مرتبہ آیا ہے۔ اس کے علاوہ آگے بھی سورہ کہف میں آیت نمبر 50 میں، اور سورہ طٰہٰ آیت نمبر 116 117 میں، اور اسی طرح سورہ صاد آیت نمبر 73 سے 85 میں بھی اس کا ذکر آگے آئے گا۔ تو مزید پہلے بھی ہم کچھ پڑھ چکے ہیں، آگے بھی پڑھیں گے انشاءاللہ۔ قال اسجد، قال ارأیتک، اس نے کہا، ارأیتک ھذا الذی، کیا تو نے دیکھا، ھذا الذی یہ، الذی جو، کرمتا تو نے عزت دی، علیہ اس کو تو نے عزت دی، علیہ مجھ پر۔ شیطان کہنے لگا، جو جن تھا، یہ آگے آئے گا سورہ کاف میں، کان من الجن، یہ جنوں میں سے تھا لیکن فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا۔ اس نے تعویل کی، پیچھے ہم پڑھا ہے سورہ اعراف میں، تعویل کیا کی کہ اس کو تو نے مٹی سے بنایا ہے آدم کو، اور مجھے آگ سے بنایا ہے۔ آگ اوپر کو جاتی ہے اور مٹی نیچے کو آتی ہے، لہٰذا میں اونچا ہو کر، اکڑ گیا نا، تکبر کیا اس نے، اونچا ہو کر اس کو سجدہ کیوں کروں، جب کہ اللہ کا حکم تھا تو کر دینا تھا۔ لیکن اگر تو نے مجھے اس کو عزت دی ہے نا مجھ پر، میں نے اتنی عبادت بھی کی تیری، اور تو اس کو مجھ پہ عزت دے رہا ہے، تو میں کیا کروں گا، لیکن اخرتنی الی یوم القیامہ، اگر تو مجھے مہلت دے دے قیامت کے دن تک، لأحتنکن، تو ضرور میں کاٹ دوں گا، ذریتہ الا قلیلا، اس کی اولاد کو مگر تھوڑے سے، اس کی اولاد کو جڑ سے اکھاڑ دوں گا، کہ ان سب کو میں گمراہ کر دوں گا۔ پیچھے ہم پڑھا ہے کہ ابلیس نے، شیطان نے اللہ سے مہلت مانگی تھی کہ اللہ مجھے مہلت دے، اختیار دے، اللہ تعالیٰ نے اختیار دے دیا۔ اس اختیار کے نتیجے میں آج شیطان انسانوں کو گمراہ کرتا ہے، ورغلاتا ہے، اور یہ ہمارا امتحان ہے۔ قال اذهب، اللہ نے کہا اذهب، جا تو، فمن تبعک منہم، بس جو بندہ پیروی کرے گا تیری، منہم ان میں سے، فإن جہنم، تو بے شک جہنم، جزاؤہم ان کا بدلہ ہے، جزاء موفورا، جو سزا ہے پوری پوری، کہ جو تیرے پیچھے چلیں گے ان کو پھر ہم جہنم میں ڈالیں گے، اور جہنم کو بھر دیں گے تیری پیروی کرنے والوں سے۔ وَاسْتَفْزِزْ، اور بہکا لے تو، من استطعت، جتنی تو طاقت رکھتا ہے، وَاسْتَفْزِزْ، بہکا ان کو، ورغلا، من استطعت، جتنی تو طاقت رکھتا ہے، منہم ان میں سے، بصوتک، اپنی آواز سے، وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ، اور دوڑا ان پر، بِخَيْلِكَ، اپنے سوار، وَرَجْلِكَ، ان پر اپنے سواروں کو اور اپنے پیادوں کو دوڑا ان پر، وَشَارِكْهُمْ، یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنی تو طاقت رکھ سکتا ہے، جتنی تیرے پاس قوت ہے، ہر ممکن ذرائع جو بھی تو استعمال کر سکتا ہے وہ استعمال کر، ان کو ورغلا، وَشَارِكْهُمْ، تو شریک ہو جا ان کے، فی الاموال، ان کے مالوں میں، والاولاد، ان کی اولاد میں، وعدہم، اور وعدے دلا ان کو، وما یعدہم الشیطان الا غرورا، اور نہیں وعدے دلاتا شیطان الا غرورا، مگر دھوکے کے۔ آج دیکھیں اسی کے مطابق شیطان کتنے ہتھ کنڈے استعمال کر رہا ہے، ٹھیک ہے نا، خصوصاً اس دور میں، میڈیا کے دور میں، انٹرنیٹ کے دور میں، شیطان کے کتنے ورغلانے کے طریقے ہیں، اور کتنے جو ہے فتنے اس وقت موجود ہیں انسان کو دور کرنے کے، قرآن سے، اسلام سے، گانے، فلمیں، ڈرامے، اور مختلف قسم کی گیمیں، اور پھر جو ہے گھریلو فتنے، الجھنیں، اور
مال کے فتنے، دولت کے فتنے، فیس بک، انٹرنیٹ اور مختلف قسم کی ویب سائٹیں ایمان کو چھیننے کی، یہ سارے آلات شیطان کے اور اس کے کرندوں اور اس کے چیلوں کے بنائے ہوئے ہیں۔ آج نوجوان بیٹھا ہے موبائل پہ، کوئی گیموں میں لگا ہوا ہے، کوئی فلموں اور گانوں میں لگا ہوا ہے، کوئی فیس بک پر، کوئی ٹک ٹاک پر، کوئی کیا کر رہا ہے، کسی کو یہ خبر ہی نہیں کہ دنیا میں ہم کیوں آئے تھے۔ الا قلیلا، مگر بہت تھوڑے سے لوگ ہیں جن کو نماز کی فکر ہو، جن کو اپنی آخرت کی فکر ہو، مگر اکثر لوگ اسی دنیا میں مگن ہیں، اسی دنیا کے فائدے کے لیے سوچ رہے ہیں، اور شیطان شریک ہو گیا ہے ان کے مالوں میں۔ اس سے مراد کیا ہے کہ مال میں شیطان کی مشارکت کی، حرام ذریعے سے انسان مال کماتا ہے جس طرح، اور حرام چیزوں پر پھر خرچ کرتا ہے۔ اسی طرح جو ہے جانوروں کو بتوں کے نام پر وقف کر دینا، جس طرح پہلے بھی تھا اور آج بھی ہے، مثلا بحیرہ اور صاحبہ وغیرہ نام ہم پیچھے پڑھا ہیں۔ اور اسی طرح اولاد میں شرکت کا مطلب کہ زنا کاری، یا اولاد تو صحیح طریقے سے پیدا ہوئی اور پھر اس اولاد کو بت کے نام کا کر دیا، یا اولاد کا نام غیر اللہ کے نام پر رکھ دیا کہ عبداللات، عبدالعزیٰ جس طرح نام رکھا کرتے تھے پہلے، اور آج جو ہے پیراں دتا رکھتے ہیں، پیر دتا، یہ فلاں پیر نے دیا ہے یہ۔ تو اولاد میں شیطان کی شراکت ہو گئی۔ اور اسی طرح غیر اسلامی طریقوں سے اولاد کی تربیت کرنا، یا اولاد کو بتوں کے نام پر وقف کر دینا، بزرگوں کے نام پر چھوڑ دینا، یہ بھی جو ہے شیطان کی شراکت ہے اولاد میں۔ اسی طرح غیر شرعی اور غیر اسلامی تربیت کرنا اپنی اولاد کی، کہ اولاد کو تو اللہ نے دیا ہے نا، اللہ اس کو دین کا تابع بنانا، اللہ کا فرمان بردار بنانا اور اللہ کی عبادت کا طریقہ سکھانا اس کو، لیکن جب کہ اولاد کو دنیا کمانے میں، حرام کمانے میں اور دنیا داری کا ہی بنا دینا، یہ بھی شیطان کی اس میں جو ہے شراکت ہے۔ اور پھر اسی طرح اولاد کو تنگ دستی کے خوف سے ہلاک کر دینا، یہ جس طرح زندہ درگور کر دیتے تھے، اور آج رزق کی تنگی کے نام پر فیملی پلاننگ جو ہو رہی ہیں، اولاد کو ضائع کر دینا، اور اسی طرح بیوی سے غیر مسنون دعا پڑے بغیر بیوی سے ہم بستری کرنا، یہ ساری صورتیں جو ہے شیطان کی اولاد میں شراکت ہے۔ جب ایسے طریقوں سے اولاد ہوگی تو پھر شیطان کے چیلے ہی بنیں گے نا وہ۔ وما یعدہم الشیطان، اللہ فرماتے ہیں یہ وعدے دلاتا ہے۔ کیا وعدے دلا رہا ہے شیطان؟ شیطان وعدے دلاتا ہے کہ کوئی جنت نہیں، تم نے کیا دیکھی ہے؟ تم نے دیکھی ہے جہنم؟ بس یہی دنیا ہے، کھا پی لو، موج کرو اور پھر جاؤ۔ اور اکثر انسان انہی وعدوں کے پیچھے جو ہے لگے ہوئے ہیں۔ وما یعدہم الشیطان الا غرورا، شیطان کے سارے وعدے دھوکے پر مبنی ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں شیطان سے، شیطان کے چیلوں سے، ان کے کرندوں سے اللہ ہمیں محفوظ رکھے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنی حفظ و امان میں رکھیں۔ اسی لیے ہم پڑھتے ہیں نا قرآن پڑھنے سے پہلے، نماز پڑھنے سے پہلے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور آخری صورتیں قل اعوذ برب الفلق، ناس، معوذتین، ان صورتوں کو پڑھا کریں۔ ٹھیک ہے، اس پر ایک کلپ انشاءاللہ میں شیئر کروں گا آپ سے کہ ان کو کثرت سے پڑھیں، ہر قسم کے شیطانی اور جناتی پھندوں سے بچنے کے لیے اللہ تعالی ہمیں بچا کر رکھیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔